فنا کر دے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ وہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ملتی۔ الحمدللہ، ہمیشہ شکر گزار بنو، تمہاری زندگی لاکھوں سے بہتر ہے۔ احترام کرے مگر غلامی نہیں، پلکوں پہ بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیں۔ باپ کی غریبی میں اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم مت کرنا۔ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور پھر قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا ہے۔ وہ تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھا ہے۔ آج ہمت کرو، وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہے، جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم صبر کرو، بس صبر کرو، صبر کرو۔ گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ، نہ کہ دل سے۔ شکر ہے زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لوگوں میں بانٹتے رہا کرے، دوا نہیں تو دعا، علاج نہیں تو تسلی، کچھ نہیں تو میٹھے بول اور مسکراہٹ۔ ہم جن قبروں پر سال بعد جاتے ہیں، وہ ہمارے گھر 10 منٹ لیٹ جانے پر تڑپ اٹھا کرتے تھے۔ اے اللہ پاک، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ اپنی اولاد کو تربیت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں، تو آپ کی اولاد کو بگاڑنے کے لیے معاشرے کے پاس بہت وقت ہے۔ اس بھرم میں نہ رہے کہ سبھی رشتے خاص ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ رشتے آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ غرق ہونے سے پہلے فرعون نے بھی لوگوں پر زمین تنگ کر دی تھی، پھر فرعون پر زمین تنگ کر دی گئی۔ گھبرانا مت، اللہ انصاف کرنا بخوبی جانتا ہے۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دے، عمل پکڑ۔ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات منقطع نہ کرے، کیونکہ اللہ کے بعد آپ ہی ان کا سہارا ہے۔